السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد کی لوکیشن میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائبہ موجود ہے۔ لائبہ کے جو بابا ہیں وہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور ان کے جو گھر میں ان کی ماں ہے اور صرف یہ ہیں، تو انہوں نے اپنی شادی بھی کرنی ہے، لیکن جو ان کی ماں کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک گہری بیماری میں مبتلا ہے، اور اس موجودہ دور میں اتنی مہنگائی میں کس طرح سے یہ مینیج کر رہی ہیں، سٹیبل کر رہی ہیں خود کو، کہ میڈیکل سٹور میں لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ، پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل سٹور میں جا کر صفائی کا کام کرتی ہیں اور اپنی ماں کو مطلب کہ پال رہی ہیں۔ تو کس طرح نظام چلا رہی ہیں، گھر کا رینٹ دیتی ہیں، بجلی کا بل آ جاتا ہے، کافی زیادہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم لائبہ سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ مجھے بتائیے گا کہ بابا نے، جو آپ کے بابا ہیں، انہوں نے دوسری شادی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تقریباً وہ گھر چھوڑ کے ہمارے بچوں کے ایک اخراجات کی وجہ سے وہ مطلب چلے گئے ہیں ادھر سے ہمیں چھوڑ کے، اور انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ پیچھے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری بیٹی ہے اور میری بیوی ہے، ان کی میری مما کی کافی طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ میں گھر کا میں ہی سارا مطلب ان کا سہارا ہوں، اور صفائی وغیرہ مطلب ادھر جا کے میں کرتی ہوں اسٹور پہ۔ بس میری والدہ جتنی ان کی طبیعت خراب ہے نا، تو ان کو بھی میں ہی دیکھتی ہوں۔ پیچھے میرے بابا نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہمیں پیچھے دیکھنے کے لیے کہ میری بیوی کیسی ہے، میرے بچے کیسے ہیں۔ میں ہی ایک بیٹی ہوں ان کی، اور میرا نہ کوئی بھائی ہے پیچھے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک لوتی بیٹی ہیں، اپنی ماں کا آپ علاج بھی ساتھ کرواتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اس موجودہ دور میں کتنا، کوئی 10-12 ہزار روپے آپ صفائی کا کام کر کے کما لیتی ہیں، تو اتنی مہنگائی میں کس طرح سے آپ گھر کا نظام چلا رہی ہیں؟ گھر کا رینٹ دیتی ہیں، بجلی کا بل دیتی ہیں، خود کھاتی ہیں، ماما کو کھلاتی ہیں، تو مطلب کس طرح یہ سروائیو کر رہی ہیں؟ ہمارا ہو جاتا ہے، میں پہلے مطلب اسٹور پہ جاتی ہوں، ادھر سے جو میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بھی کر لیتی ہوں، بچے ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں۔ اور میری والدہ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو، کبھی مطلب ان کی اتنی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکیں، لیکن جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ بھی کام کر لیتی ہیں، تو ہمارا اسی طرح گھر چلتا ہے۔ میڈیکل اسٹور میں کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں؟ ادھر 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں آپ، تو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ گھر سے پیدل چل کر، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی جا رہی ہیں، کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل جا رہی ہیں، گورنمنٹ اسکول اسٹڈی کروانے کے لیے جا رہی ہیں، تو خود کے دل میں کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک میڈیکل اسٹور میں جا کر برش پکڑتے اور لگانا شروع کر دیتی ہیں؟ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن جو حالات ہیں، جو اس طرح کے ہمارے والد نے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کرتی ہوں، لیکن اس میں کوئی مطلب دل تو دکھتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری۔ کیا سوچتے آپ کی بڑی ہو کر میں کوئی پائلٹ بنوں گی، انجینئر بنوں گی، تو کیا سوچا تھا کہ اتنی 20-22 سال کی عمر میں آپ صفائیاں لوگوں کے گھروں میں میڈیکل اسٹور میں کرنے شروع کر دی ہیں، تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ لیکن میرے یہ تھا کہ میری مما کا اور میرے بابا جب تھے تو وہ بہت مطلب پہلے بہت ہم سے پیار کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ نہیں، پہلے بہت وہ کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں سڈنلی انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی، ان کے بھی بچے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہم نے انہیں کافی دفعہ، یہ ایسے نہیں کہ اس کے بعد ہمیں دیکھا نہیں، ہم نے انہیں دیکھا، لیکن وہ انہوں نے مطلب مجھے دیکھ کر بھی اگنور کر دیا کہ جیسے یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ تو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہمارے بعد آئے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہو گئے ہیں کہ نہ کہ ہم۔ میں بیٹی تھی، لیکن بیٹی کے لیے جو والدین ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے جو والد ہوتے ہیں، اور وہی اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ جو گھر کے وہی ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کر دیا ہے نا، جس طرح ہمیں مطلب چھوڑ کے چلے گئے، انہیں ذرا احساس نہیں ہوا۔ اس بات سے بہت دل دکھتا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت اتنی وہ خراب ہوتی ہے نا، تو اس عمر میں ان کی زیادہ ضرورت ہے، اپنے ہسبینڈ کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن نہیں، کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کی ماما آپ کے لیے رشتہ دیکھتی ہیں، تو آپ نے انٹرویو سے پہلے یہ بھی بتایا کہ 2 سے 3 رشتے میری اسی وجہ سے ٹوٹ گئے کہ میں جہیز نہیں دے سکتی لڑکے والوں کو۔ ان کی بھی انوکھی ڈیمانڈ ہے، مطلب جہیز دینا اور پھر پروٹوکول والی شادی کرنا، تو یہ بھی ریزنس ہیں رشتہ توڑنے کی؟
جی، اس سے پہلے ہوئے 2-3 رشتے آئے ہیں، یہ بھی ریزن ہے اور وہ جہیز مانگتے ہیں اور جہیز ہم لوگ دے نہیں سکتے، میری والدہ نے کہاں سے وہ کریں گی، کیونکہ میں ہی ان کا سہارا ہوں، میں ہی کام کرتی ہوں۔ جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا یہ ہے کہ رینٹ دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کھا لیں، میری والدہ کی ان کی دوائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور ہم کہیں سے بھی نہیں کچھ ہو سکتا۔ لیکن آج کل جو بھی ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جہیز دیں، اچھی شادی جس طرح ہوتی ہے کہ ویسے آپ کریں، اور ہم لوگ نہیں پے کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہم لوگ آگے دے نہیں سکتے، میری والدہ نہیں دے سکتی۔ ہماری ویڈیو کو کافی اچھے مخیر حضرات جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس ویڈیوز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو بغیر کسی شرط کے بغیر، کسی ڈیمانڈ کے بغیر وہ آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو ان سے شادی کر لیں گے آپ؟ یہ ہے کہ میری والدہ کو جو دیکھنے والا ہو اور میری شادی کے بعد جو ان کا بھی سہارا ہو، میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے نہیں کہیں جانا چاہتی۔ مطلب وہ آپ کے ساتھ رہ سکے، آپ کو سٹینڈ کر اچھا گھر لے دے، اچھے گھر میں رہنے کے لیے اچھا کھانا مل جائے، آپ کی والدہ کو بھی سپورٹ کرے، ان کا علاج کروائے، تو پھر مطلب آپ ان شخص سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی، میں ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جو میری والدہ کو دیکھے، جو میرے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنی ماں سمجھے، ماں کا درجہ دے، جیسے میں ان کو دیکھتی ہوں۔ ناظرین، بڑی دل خراج داستان سنائی ہے لائبہ آپی نے، بڑے دکھ والی بات ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں یہ بھی گھٹن کے متعلق ہوئے پڑے ہیں کہ مہنگائی ایک طرف ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور ہماری اس طرح کی بہنیں میڈیا میں آ کر خود کو دکھا رہی ہیں کہ ہم سے کوئی شادی کر لے، کوئی ہماری مدد کر دے، کسی کے بابا چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی ماما نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج لائبہ موجود تھی جن کے بابا نے دوسری شادی کر لی، اور اس کی وجہ بھی بہت انوکھی ہے کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ماں کو اور بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے چینل سے رابطہ کیجیے گا، کوئی شخص ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دے، ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔